جب تک عورت یہ غلطی کرنا نہیں چھوڑے گی اس کی نماز قبول تو کیا کانوں سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت یہ کام کرتی ہے چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی قبولیت صرف ظاہری حرکات کا نام نہیں بلکہ دل کی حاضری، نیت کے خلوص اور زندگی کی درستگی کا مجموعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے عاجزی اور خشوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز الفاظ سے آگے بڑھ کر ایک روحانی رابطہ بن جاتی ہے۔ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو، دل میں کینہ اور غرور نہ ہو اور گناہوں سے توبہ کی کیفیت موجود ہو، کیونکہ گناہوں پر اصرار نماز کی نور کو مدھم کر دیتا ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، سمجھ کر پڑھنا اور اس کے بعد بھی اپنے اعمال و کردار کو سنوارنا اس بات کی علامت ہے کہ نماز نے اثر قبول کیا ہے۔ جب نماز انسان کو برائیوں سے روکے، دل میں سکون پیدا کرے اور اللہ کی یاد کو مضبوط کرے تو یہی اس کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ نماز کی قبولیت کا تعلق صرف چند لمحوں کی عبادت سے نہیں بلکہ پوری زندگی کے انداز سے ہوتا ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو گویا دنیا کے تمام جھمیلوں کو پیچھے چھوڑ کر رب کائنات سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور اگر دل اس لمحے میں حاضر ہو تو یہی کیفیت قبولیت کی بنیاد بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھ کر پڑھنا، رکوع و سجود میں ٹھہراؤ رکھنا اور دعاؤں میں عاجزی اختیار کرنا نماز کو محض فرض کی ادائیگی سے نکال کر عشق الہی میں بدل دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نماز کے بعد انسان کے اخلاق میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور معاملات میں دیانت آ جائے وہ نماز قبولیت کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو تو ہمیں ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی سنوارنا ہوگا، دل کو حسد اور نفرت سے پاک کرنا ہوگا اور ہر سجدے کو اس یقین کے ساتھ ادا کرنا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری آہٹ بھی سن رہا ہے۔ اگر اعمال کی قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کے معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح القاعدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اللہ اسے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے انوار پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے جدوجہد ازبز ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ، تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات اچھی نظر آئیں۔ اس لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے، چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض بنیادی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا،
اپنی پارسائی پر گمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق البات تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ نماز تو پڑھتی ہیں مگر جنت میں جانے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں اور روزے بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کی نماز کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ بھی کرتی ہیں جو انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں 2 طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق البات۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کمی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن حقوق البات میں اگر کسی کا حق مارا جائے تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے معافی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے نماز میں سر ڈانپنا ضروری ہے۔ اگر عورت سر نہ ڈانپے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کر جائے تو جب تک وہ غسل نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے سے منع فرمایا گیا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسری وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ اسی حالت میں رات گزارے، اور تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھائے لیکن لوگ اس کی امامت کو پسند نہ کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت بھی ہے اور جہنم بھی، کیونکہ وہ اس کے حقوق ادا کر کے جنت حاصل کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ نماز کے دوران عورت کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن ڈھانپے۔ باریک کپڑوں میں جن سے جسم نظر آئے نماز نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں سر کھل جائے اور کچھ دیر تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ قیام فرض نماز کا رکن ہے۔ اسی طرح اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو وضو صحیح نہیں ہوتا، اور وضو کے بغیر نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ باقی نمازیں جماعت کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی زیادہ ترغیب دی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز یا کوئی بھی نیکی صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ اس کی اصل روح اخلاص، عاجزی اور خوف خدا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔